شریعت نے زنا اور بے حیائی سے سختی سے روکا ہے، بدکاری سے کوسوں دور رہنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ زنا یہ بہت ہی گندا اور برا رستہ ہے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح زنا جس سماج میں پھیل جائے، جس شہر کے باشندے اس اخلاقی بیماری میں ملوث ہو جائیں، تو اس ظالم قوم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے اور اسے رزق میں تنگی اور مال و عمر میں خیر و برکت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور متعدد جان لیوا بیماریاں جو ماضی میں ناپید تھیں وہ سماج کے ظالموں کو جکڑ لیتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جس قوم میں بے حیائی، بدکاری اور زناکاری بالکل عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور جان لیوا بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے کے زمانے میں ناپید تھیں۔ زنا کہتے ہیں شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنے کو۔ زنا یہ ہر مذہب میں ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے، لیکن شریعت نے اس پر سب سے سخت پابندی عائد کی ہے۔ زانی پر اتنی شدید سزا نافذ کی ہے کہ جس کو سن کر یا دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، شادی شدہ زانی کو اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ جب تک اس کی روح جسم سے پرواز نہ کرے تب تک مسلسل اس کو پتھروں سے مارا اور کچلا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بن جائے۔ اور اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس کی تباہی بالکل لازم ہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ زنا سماج کا ایک سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اس سے کوسوں دور رہنا اور اپنی شرم و گاہوں کی حفاظت کرنا اہل ایمانی ذمہ داری ہے، مگر افسوس آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو عشق و معشوقی کی گندی لت اور بری روش میں مبتلا ہیں، شب و روز عیاشی اور بے حیائی میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ زنا سے اجتناب کیا جائے تاکہ خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے، نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم سب کو زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامت۔ اسلام میں زنا ایک خطرناک اور بھیانک جرم ہے۔ گناہ کبیرہ میں شرک اور قتل جیسے سنگین جرم کے بعد سب سے بڑا اور سنگین جرم زنا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب کون سا گناہ بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرو۔ زنا کی قباحت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے شادی شدہ زناکار کو جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، بھی پتھر سے بے رحمی اور بغیر ترس کے ساتھ۔ یعنی زنا روح زمین کا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو اب وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت تقریباً پوری دنیا میں زنا کی بہتات ہے، زانیوں کی کثرت ہے، نیک و صالح اور اچھے کردار کے حامل بہت خال خال نظر آتے ہیں۔ واللہ زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، خوب شراب پینے والے رونما ہوں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کی نگرانی اور ماتحتی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بالکل قرب قیامت لوگ جانوروں اور گدھوں کی طرح سرعام سیکس کریں گے اور ایسے ہی بدبختوں پر قیامت قائم ہوگی، اور ایسے موقع پر وہاں وقت کا سب سے بڑا پاکیزہ اخلاق اور اچھے کردار کا آدمی یہ کہے گا کہ تم یہ بدکاری دیوار کے پردے میں کیوں نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا ایک بدترین اور گھٹیا عمل ہے اور اس کی سزا اسلام میں نہایت سنگین ہے۔ شریعت نے شادی شدہ زانی کو زندہ ترگور اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے اور مزید 1 سال شہر بدر کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں تو اسلام کے اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ زانیوں سے معاشرہ پاک و صاف ہو جائے اور سماج کی خواتین کی عزت و ناموس محفوظ رہے۔ دعائے رب العالمین ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اس گندے اور گھٹیا فعل سے بچائے رکھے، آمین۔